ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من كان فی المہد صبیا صدق اللہ العظیم۔ اگر کوئی مرد یا عورت نشے کا عادی ہو جائے یا نشے کے علاوہ گمراہی کی طرف مبتلا ہو چکا ہو تو اسے ہدایت پہ لانے کے لیے، نشہ چھڑوانے کے لیے یہ بہترین آیت کریمہ ہے جو اس کو راہ راست پہ بھی لے آئے گی اور اس کو اپنے اسلاف، اپنے اکابر اللہ والوں کے رستے پہ گامزن کر دے گی۔ چونکہ انسان کو جب بھی اس کے بڑوں کی طرف رہنمائی کی جائے کہ تمہارے بڑے تو ایسے تھے اور تم کیا ہو چکے ہو، علامہ اقبال کے آپ شکوہ جواب شکوہ کو پڑھیں تو اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ تمہارے آبا ایسے تھے اور ان کو اللہ نے کس طرح بلند کیا تھا، یا ہمارے صحابہ اہل بیت یا اکابر۔ لیکن آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے راستے پہ نہیں چل رہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بڑوں کی طرف، ماں باپ، دادا دادی یا جو ہمارے بڑے گزر گئے ہیں اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ اور آج ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اکثر لڑکے لڑکیاں گمراہی کی طرف پڑ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کی لڑکیاں لڑکے وہ کس طرح جو ہے بیرا روی کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ کس طرح اپنی تصاویر، ویڈیو اور اس طرح جو ہے تشہیر کرتی ہیں۔ تو ایسی گمراہی سے بچانے کے لیے یہ سب سے قرآن پاک کی بہترین آیت کریمہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اس میں واضح ہو رہی ہے۔ مریم علیہ السلام وہ خاتون ہیں کہ ہماری عورتوں کو تو مریم علیہ السلام کی بنات بننا چاہیے، جیسے بنات فاطمہ ہیں تو ایسے بنات مریم بننا چاہیے، مریم علیہ السلام کی طرح پاک دامن۔ ہمارے جو جتنے جب عورت مریم علیہ السلام کی طرح پاک دامن ہوگی تو بیٹے اور اولاد جو آگے ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دین کا مجاہد اور داعی بنائے گا۔ جب عورتوں کے اندر دین نہیں ہوگا، مردوں کے اندر نہیں ہوگا تو پھر اولاد کبھی تربیت والی پیدا نہیں ہوتی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے، اب یہ اس سورہ میں پتہ چل رہا ہے، لیکن ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام بولے، سب نے دیکھا، بچہ بولا، 40 دن کا بچہ بولا، لیکن ماں کو تو دیکھے کہ جس کی گود میں وہ بولے ہیں وہ ماں کتنی مقدس ہے۔ ماں کی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہیں، اللہ نے ان کی پاکی کو، طہارت کو بیان کیا۔ قوم نے الزام لگایا کہ یہ کیسی بچہ پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پورے واقعے کو یہاں بیان کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ میں یہاں آج جہاں سے درس شروع ہو رہا ہے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا۔ اب قوم نہ ڈھونڈ رہی تھی کہ مریم ہے کدھر، اللہ نے ان کو اوجھل کر دیا تھا لوگوں کی نظروں سے۔ وہ ایک باغ میں تھی، کھجور کا باغ تھا، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، کھجوریں وہاں پہ گرنا شروع ہو گئیں۔ قوم کے لوگ تلاش کرتے کرتے، برادری کے لوگ، قبیلوں کے لوگ، تو وہ پھرتے پھرتے ایک چرواہے کے پاس گئے۔ وہ چرواہا جو تھا وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قوم کے یہ جو مرد تھے یہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو چرواہے کو کہا بات سنو، وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد بڑی بڑی گائے تھی جو ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے تھی، تو اس سے کہنے لگے یہ بتاؤ کہ یہاں تم نے کوئی عورت دیکھی ہے جو اکیلی پھر رہی ہو یا کہیں بیٹھی ہوئی دیکھی ہو؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تو کسی کو نہیں۔ اب دیکھیں وہ گھوم رہا ہے گائے کو لے کر اور بکریوں کو لے کے ان کو چرا رہا ہے، لیکن اس کو مریم علیہ السلام نظر نہیں آئی۔ اب یہ اللہ کا ایک خاص انعام تھا اور معجزہ تھا، لیکن وہ کہنے لگا رکو میری بات سنو کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اس طرف مشرق کی طرف جب میری گائے جاتی ہیں تو ایک دم وہ سجدے میں چلی جاتی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں تھے
اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو جو ہے وہ تابعدار بنا دیا. جیسے نبی علیہ السلام کو لے کر جب شیمہ بنت حلیمہ آپ کی بہن دودھ شریک جب حضور علیہ السلام کو لے کر کہتی اماں جان اس محمد میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیا کریں، کہا یہ چھوٹا بچہ ہے، تو بکریاں چراتی ہے تو یہ کہیں گر نہ جائے یا تیری بکریاں چرانے میں یہ حائل ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے پھرتی ہے. تو اس نے کہا اماں جان جس دن میرا بھائی محمد میرے ساتھ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے تو اتنا سکون ملتا ہے کہ جب یہ نہیں جاتا تو بکریاں ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، دوڑ پڑتی ہیں، لیکن جب یہ میری گود میں ہوتا ہے تو میں نے نوٹ کیا کہ بکریاں آگے بھی نہیں چلتی اور دوڑتی بھی نہیں ہیں، بلکہ ادب کے ساتھ جو ہے اپنی گردن جھکا کے میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. یہ بکریوں کو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا پتہ تھا. لیکن آج جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہیں کرتا وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا یورپ امریکہ کا کیوں نہ ہو. تو اس لیے ادب رسول یا دیکھیے سب سے بڑی حیثیت رکھتا ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے امام ہیں، سب سے افضل ہیں. یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ماں کے رحم میں، تو وہ چرواہا کہہ رہا ہے کہ جب میری گائے ادھر جاتی ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ ایک نور اٹھتا ہے اور میں اس نور کو ادھر سے محسوس کرتا ہوں اور میری سارے جانور ایک دم سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب یہ کرامت معجزہ اللہ دکھا رہا ہے. تو اب یہ باتیں کر رہے تھے تو یہ آیت جو بتا رہی ہے نا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، بچے کو اٹھائے ہوئے ایسے، فَأَتَتْ بِهِ آ گئی مریم علیہ السلام قومها اپنی قوم کے پاس، تحملُهُ اس کو اٹھایا ہوا تھا اور دودھ پی رہا تھا بچہ. عیسیٰ علیہ السلام ماں کا دودھ پی رہے تھے. اب اس بات کو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی تفسیر کے اندر روح المعانی کے اندر کہ آپ کتنے دن کے بعد آئی تھی؟ پہلے دن آ گئی تھی جیسے ہی بچہ پیدا ہوا کا؟ نہیں، 40 دن پورے کیے، نفاس کے دن کمپلیٹ کیے، آپ پاک ہو کر غسل کر کے آئی کہ قوم سے ٹاکرا ہوگا، اللہ کی توحید بیان کروں گی، اللہ کا تعارف کراؤں گی تو پاک ہو. اب یہ دیکھیے کتنا بڑا ایک ترتیب بتا دی عورتوں کو بھی. اب جب آپ آئیں بچہ آپ کا دودھ پی رہا ہے تو ایک دم جو ہے لوگوں نے دیکھا یوں کھڑے تھے تو سارے کے سارے قالو یا مریم، 2 آدمی نہیں تھے، 3 آدمی نہیں تھے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے قالو جمع کا صیغہ ہے، زیادہ لوگ تھے، 3 سے زیادہ تھے، 2 کم سے کم نہیں تھے. تو قالا ہوتا، ورنہ قالا ہوتا تو ایک تھا. تو قالو یا مریم، تو سارے بولے اے مریم لقد جئت شیئا فریا. یہ فریا اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام بچے کی طرف، یوں اٹھایا ہوا تھا. کہا لقد جئت، یہ کیسا کیا تو نے کام، فریا ایسا بڑا کام تو نے کر دیا. یعنی جو بہت ہی بڑا غلط کام ہونا، عربی زبان میں فریا بہت بڑے اچھے کام کو بھی کہتے ہیں، بہت بڑے برے کام کو بھی کہتے ہیں. یعنی بہت ہی زیادہ جو کاٹ چھانٹ کر دی گئی ہو، توڑ پھوڑ کر دی گئی ہو، اسے فریا بولا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو نے کیا بڑا غلط کام کر دیا، یعنی تو نے کیا بھیانک کام کر دیا، تو نے یہ کیا طوفان برپا کر دیا، گویا کہ اردو میں طوفان برپا کر دیا کہ یہ تو نے کیا کیا. پھر آگے قوم نے ایک دم آپ کو آپ کے بڑوں کی طرف نسبت کی اور یہ کہا، جیسے کوئی غلطی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تیرے باپ دادا تو ایسے نہیں تھے. ہمارے یہاں بھی معاشرے میں کہا جاتا ہے. تو جب مریم علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھا تو ایک دم ساری قوم کہنے کی یا اخت ہارون، اے ہارون کی اخت، جو ہے ہارون کی بہن کہا، اخت ہارون. ہارون کون تھے؟ ہارون ایک گزرے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئے، کوہ طور پہ ان کی قبر ہے. یہاں ہارون علیہ السلام کی نسل میں تھی حضرت مریم. راجح قول یہی ہے جو ابن کثیر نے لکھا اور مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا کہ یا اختہ ہارون کہہ کر آپ کو ادھر نسبت لے گئے کہ اے ہارون کی نسل میں آنے والی، یعنی ہارون کی بہن یا نبی کی اولاد، نبیوں کی بہن. یہاں جو ہوتا ہے کیوں یہ جملہ کہا کہ جو نبی کی نسل میں ہوگا نا، نسب میں، جیسے آج کے زمانے میں جو سید ہوگا، جو کہے جی میں سید ہوں، آل رسول ہوں، وہ ایک گناہ کرے گا تو اسے ڈبل گناہ ملے گا. قرآن نے کہا یا نساء النبی، اے حضور کی عورتوں، بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو،
تم ایک گناہ کرو گی تمہیں ڈبل گناہ ملے گا اہل بیت کو، اس لیے آپ گناہ تو ہوتا نہیں اہل بیت سے، لیکن سمجھا دیا کہ جب آپ کہیں نا جی میں تو آل رسول میں سے ہوں تو پھر آپ اپنی اصلاح بھی کریں، یہ نہیں کہ بے لگام جا رہے ہیں، آپ بخشے ہوئے تو نہیں ہیں، آپ کی غلطی عام آدمیوں سے زیادہ ہے، ایک آدمی قبیلہ رسول سے ہے، نسبت رسول سے ہے، تو یہاں پہ کہا یا اخت ہارون، ایک تو یہ کہ آپ ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، نسب سے ہیں، اے ہارون کی بہن، یہ کیوں کہا؟ بعض نے کہا نہیں آپ کا بھائی تھا ہارون جو آپ کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس لیے کہا، بعض نے کہا نہیں، ایک قول یہ ہے ابن عساکر کا کہ اس زمانے کا برا آدمی ایک تھا، برا آدمی، اس کا نام بھی ہارون تھا، تو انہوں نے کہا جی کہ اے ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی بھی غلط تو بھی غلط، یعنی بدکار آدمی کے ساتھ بہن کہہ کے ان کو مخاطب کیا۔ لیکن زیادہ قول صحیح یہ ہے کہ ترمذی شریف کے اندر وہ حدیث بھی ہے، اور اس بات کو جو ہے مسند احمد کے اندر بھی حدیث لائے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی جب نجران گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بن کر متعین ہو کر سفیر، تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ آپ کا قرآن تو بہت غلط ہے، ہمیں تو اس پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں یا اختہ ہارون کہا ہے، مریم ہماری نبی کی ماں کو، تو ہارون علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے تھے، بہت پہلے، کم سے کم ان کا 300-400 سال کا بلکہ زیادہ فاصلہ ہے، تو آپ کا قرآن کہتا ہے یا اختہ ہارون، مریم ہارون کی بہن ہو ہی نہیں سکتی۔ ہارون اور موسیٰ، اس کے بعد داؤد و سلیمان آئے، اور عیسیٰ تو بالکل ہمارے نبی سے پہلے سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں۔ ہمارے نبی نے خود کہا میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، اس لیے آپ کے قرآن نے غلط خطاب کیا ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، دیکھیں صحابی ہیں لیکن میری آپ کی طرح کے نہیں تھے کہ ہمارے علماء کو اکثر مسئلوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا دوسری فیلڈ کا، کہتے ہیں ہم پتہ ہے جی، ہاں بالکل غلط بتا دیتے ہیں، یا عام آدمی ہاں جی مجھے سب پتہ ہے، اچھا میڈیا میں بھی غلط بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جو جس کی فیلڈ ہے نا، لکل فن رجال، جس کی جو فیلڈ ہے بس اس فیلڈ میں بات کرے، وہ عالم بھی صحیح ہوگا، وہ ڈاکٹر بھی صحیح ہوگا، وہ انجینئر بھی ٹھیک ہوگا۔ وہ انجینئر ڈاکٹر کی بات نہیں کر سکتا، ڈاکٹر قرآن کی بات نہیں کر سکتا، فیلڈ نہیں ہے اس کی، اور مفتی صاحب عالم صاحب جتنے بڑے ہوں ڈاکٹری کی بات نہیں کر سکتے۔ نبی کا صحابی اتنا زیرک صحابی کہ صحابہ میں سیاست کے میدان کے بے تاج بادشاہ جو تھے نا، ان میں پہلا نمبر مغیرہ بن شعبہ کا ہے اور عمر بن عاص، یہ دو بندے سیاست کے بے تاج بادشاہ تھے، اور سیاستدان دنیا کا ان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے ایسا دماغ دیا تھا، اتنے ذہین لوگ تھے کہ ان کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جب انہوں نے کہا نا کہ مریم، اور اب اتنے ذہین آدمی کہ کافروں کے زمانے میں جب یہ کافر تھے اس وقت بھی یہ سفیر بن کے جاتے تھے، ایمبیسیڈر، اور مسلمان ہوئے تو حضور کے زمانے میں سیاست میں مشیر حضور ہے، مشیر ابو بکر، مشیر عمر، مشیر عثمان، مشیر علی، پھر مشیر حسن، پھر مشیر معاویہ بن ابی سفیان رہے یہ۔ آپ اس بندے کا اندازہ کریں، لیکن دین کے بارے میں ایسے ایک دم بولنا نہیں شروع کر دیتے تھے، جیسے آج کوئی مولوی صاحب ٹی وی پہ آ رہے ہیں، یوٹیوب پہ آ رہے ہیں، اور جی نکتے نکال رہے ہیں دوسروں میں، اور جی یہ وظائف صحیح نہیں ہوتے۔ مثال دے رہا ہوں بھائی، آپ کو کیا پتا، آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ بات کریں اپنی فیلڈ کی، آپ کیا پڑھاتے ہیں، آپ فقہ میں ماہر ہیں، حدیث میں ماہر ہیں، فتوے میں ماہر ہیں، تفسیر میں ماہر ہیں، کوئی ایک فیلڈ تو ہوگی نا، جو سب فیلڈوں میں بولے سمجھ لیں یہ کسی فیلڈ کا ماہر نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کو تفسیر پڑھا رہا ہوں، بس تفسیر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے اس فیلڈ میں اللہ نے ایک لائن دے دی ہے مضبوط، لیکن میں حدیث کھول کے ہو سکتا ہے اتنا پڑھا ہی نہ سکوں کمال کے ساتھ، جیسے کمال اس میں ہے ہمیں اللہ نے دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں صحابی رسول نے جب عیسائیوں نے جمع ہو کے کہا کہ یا اختہ ہارون کا آپ کے قرآن میں غلط آیا ہے، وہ ان کی بہن ہو ہی نہیں سکتی ہارون علیہ السلام کی، تو آپ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا، یا رسول اللہ میں چپ ہو گیا۔ حدیث مسند احمد، حدیث ترمذی، پوری واقعہ ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں خاموش ہو گیا کیونکہ میرے پاس علم نہیں تھا اس بات کا، اور یہاں ہمارے مسئلہ نہ پتا ہو تو آگے سے غلط بتا رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا اے مغیرہ تو نے یوں کہنا تھا نا، اب وہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے آقا نے کہی۔ ہمارے آقا نے خود تربیت کی صحابہ کی، صحابہ کو سکھایا، ہمیں کس نے بتایا دین سارا کا سارا؟ صحابہ نے۔ اب کہنا مغیرہ بن شعبہ نے کوئی آر محسوس نہیں کی، کوئی شرمندگی نہیں کی کہ یہ حدیث میں آ جائے گا اور 1400 سال بعد مورگا والے پڑھیں گے، کہیں گے مغیرہ کو پتہ ہی نہیں تھا،
کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی، سچ بات کو حدیث میں لکھ دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں چپ ہو گیا۔ جب میں آقا کے پاس آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغیرہ ان سے کہتا تو کہ عیسائی لوگ، نصرانی لوگ آج سے پہلے جتنے گزرے ہیں وہ اپنے بڑوں کے نام پہ، اولیاء کے نام پہ، نبیوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، تو یہ نسبت کرتے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ۔ جیسے پھر آگے یہی بات مسند احمد میں لکھی، بلکہ ابن عساکر نے الگ کہا کہ جس دن حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، پیغمبر ہارون کا، تو آپ کے جنازے میں 40,000 ہارون نام کے بندے تھے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکا کسی کا کہ آپ کے جنازے میں خالی کتنے ہزار؟ 40,000۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اور کہا کہ بعد والے لوگ اپنے بڑوں کے نام پہ نام رکھتے تھے۔ تو یہ جو کہا نا ہارون، تو حضور نے فرمایا یہ اس لیے کہا کہ مریم علیہ السلام ہارون کے علیہ السلام کی نسل میں تھی، تو ان کو کہا، ان لوگوں نے پہلے کہا یہ جملہ، یہ یعنی پتہ چلا کہ وہ قوم جو تھی وہ نبیوں کو مانتی تھی یا نبیوں کے اولادوں کو بھی مانتی تھی، تو انہوں نے جو ہیلا کیا، انہوں نے پہلے اعتراض، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، آپ کے والد جو تھے وہ بھی نبی کی اولاد تھے لیکن وہ برے آدمی نہیں تھے۔ ما کان ابوک امرأ سوء، وہ برا آدمی نہیں تھا۔ امرأ سوء، سو برا کو کہتے ہیں، امرأ بندہ، یعنی برا بندہ نہیں تھا وہ۔ وما کانت امک بغیہ، اور آپ کی ماں بھی کوئی غلط عورت نہیں تھی، بدکار عورت نہیں تھی۔ باپ بھی آپ کا اچھا تھا، ماں بھی آپ کی اچھی تھی۔ اب وہ آپ کو آگے سے باتیں سنا رہے ہیں سارے جمع ہو کر۔ حضرت مریم نے یوں کیا، فاشارت الیہ، اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں بولنا مجھے اللہ نے منع کیا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فاشارت الیہ، یوں بچے کی طرف اشارہ کیا۔ فاشارت الیہ، بچے کی طرف یوں جب اشارہ کیا نا کہ یہ بتائے گا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مجھ سے نہ پوچھو کہ بچہ کہاں سے لائی، بلکہ اس بچے سے پوچھو کہ تو کہاں سے آیا، تیرا باپ کون ہے، تجھے بھیجا کس نے ہے، تو پیدا کیسے ہوا۔ اب جب یہ آپ نے کہا تو قوم ساری ہنس پڑی، آگے سے کہنے لگی قالو، پھر قالو سارے بولے کیف نکلم، کیسے بولے گا یہ، من کان فی المہدی، یہ جو گود ہے تیری، صبیہ بچہ، کیسے بولے گا تیری گود میں لیٹا ہوا بچہ، کبھی بچہ بھی گود سے بولا ہے۔ قوم نے ایک دم اگلی بات کی، یہ اللہ بتانا چاہ رہا تھا، پہلے بچہ آیا، اس سے پہلے پیٹ میں آیا، پھر بچے کی ماں کو، پھر اس کے بعد بچے کے بولنے کو، کہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اب یہاں پہ کہا اس بچے سے پوچھو یہ کہاں سے آیا، مجھ سے نہ پوچھو کہاں سے آیا۔ اب یہ جملہ کہا تو بچہ دودھ پی رہا تھا، ایک دم دائیں طرف والا دودھ، آپ نے دودھ چھوڑا اور یہ انگلی یوں اوپر کی، اور اب دیکھیں نا، یہ بات میں آپ کو جو بتا رہا ہوں مجھے کون سا کشف ہوا، میں نے حدیث کی کتاب پڑھی تو مجھے یہ پورا بات پتہ چلی کہ بچہ اس طرح لیٹا ہوا تھا کہ جیسے یوں لیٹتا ہے بچہ چھوٹا یوں گود میں، ایک دم یہ انگلی اس کی اوپر ہوئی، اس کا منہ ادھر تھا، اس طرف دائیں طرف دودھ پی رہا تھا، تو یہ ہاتھ یوں اوپر ہوا اور انگلی کو اپنے کندھے تک اوپر کر لیا، یوں شہادت کی انگلی، اور ایک دم اپنا منہ اوپر کیا اور انگلی کو بھی اوپر کیا اور منہ کو اوپر کر کے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا، میں پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور بندہ ہوتا ہے رسول بھی اللہ کا، وہ کل انشاءاللہ میں آپ کو پورا بتاؤں گا۔ لیکن یہاں جو اصل وظیفہ نکلتا ہے کہ قوم نے آ کر ایک ہی بات کہی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، جس کو نشے کی عادت ہو جائے، جس کو غلط سوسائٹی دوستوں کی عادت ہو جائے، جو ٹک ٹاک سوشل میڈیا پہ غلط اپنی تصویریں ویڈیو اور یہ چیزیں اپلوڈ، اور لڑکیاں کر رہی ہیں لڑکے کر رہے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، اور بعض اوقات ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کام ہو رہا ہے، اور بعض اوقات جو ہے آج کل بہت زیادہ جو ہے یہ کام چل پڑا ہے کہ وہ ویڈیو پھر ریکارڈنگ ہوتی ہے، پھر ایڈیٹنگ ہوتی ہے، پھر بدنامی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو رائے راست پہ لانے کے لیے، ان کو غلط چیزوں سے چھٹکارے کے لیے یہ آیت کریمہ جو آیت نمبر 28 ہے سورہ مریم کی، یا اخت ہارون، یہ جملہ لازمی پڑھیں کیونکہ ہم سارے ہارون علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اچھا عورت ہے
تو ہارون علیہ السلام کا نسبت بہن کی ہو گئی، لیکن مرد بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، تو اس لیے یا اخت ہارون، آج کل زیادہ جو گمراہی ہے وہ عورتوں سے پھیلتی ہے، اور ایک عورت جو ہے نیک 70 ولیوں سے زیادہ رتبہ رکھتی ہے، روایات میں آتا ہے، اور ایک بدکار عورت، غلط عورت، فحاش عورت 1000 بدماشوں سے زیادہ وزنی ہے غلط کاموں میں، کیونکہ ایک عورت کی گمراہی کروڑ لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اب ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے عورتوں کو، ایک عورت کو کروڑ بندہ دیکھ رہا ہے، روڈ پہ جا رہی ہے ایک بے پردہ عورت، اس کو ہزاروں بندے دیکھ رہے ہیں، تو وہ کتنوں کے لیے گناہ کا باعث بن گئی۔ تو زیادہ عورتوں کے لیے یہ پڑھی جا سکتی ہے، اللہ ان کو ہدایت پہ لائے، اور مردوں کے لیے بھی، ساروں کے لیے اس چیز پہ۔ آیت نمبر یہ ہے 28 سورہ مریم، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ 27 مرتبہ دم کر کے کھانے پینے کی چیزوں پہ ایسے مرد عورت کو کھلائی جائے، اللہ تعالیٰ اسے غلط سوسائٹی، نشہ اور غلط کاموں میں جو پڑا ہوا ہے اس سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ غیب ہے، دور ہے، تو اس کے لیے پڑھ کے دعا کریں، اور کوئی بہت ہی زیادہ غلط ہو چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، بہت ہی زیادہ غلط رستے پہ چل پڑا ہے، تو اس کو ہدایت پہ لانے کے لیے 11 دن تک اس کو 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو پلائیں کھلائیں، دعا کریں، اللہ اس کو پردہ غیب سے جو ہے ایسا نظام بنائے گا کہ اسے اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف، اپنے بڑوں کی ایک قدر آ جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے، جب دین کی محنت نہیں ہوتی نا، تو دین داروں کے گھروں میں بھی بے دین ناچنے گانے والی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں بخارا میں 4 بار گیا ہوں، بخارا سمرقند 3-4 بار گیا ہوں۔ بخارا میں جب میں گیا، امام بخاری کا مقبرہ ہے اس کے ساتھ ہی، اور بخارا اتنا مقدس شہر ہے ہماری نظر میں کہ جتنے اللہ کے ولی وہاں دفن ہیں، اور بخاری حدیث کا امام وہاں دفن ہے، اور اس کے باہر ساتھ ہی پھر نقشبند سلسلہ، نقشبند، آج دنیا کے نقشبندی جس بہاؤالدین نقشبندی کا نام لیتے ہیں، ان کا بانی بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا قبر وہاں پر ہے، مزار مبارک، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کی، صحابہ کی قبریں ہیں وہاں پر۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ قسم بن عباس، حضور علیہ السلام کے چچا زاد، کزن بھائی، جن کی چہرہ مبارک پورا حضور کی طرح تھا، وہاں لکھا ہوا ہے حدیث پوری، اور بڑے بڑے اللہ کے ولی وہاں دفن ہیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ بخارا میں ہم گئے، یہ ہمارے ساتھ علماء کے 100 علماء تھے، یہ مفتی طارق مسعود صاحب جو ابھی ٹک ٹاک پر بہت میڈیا میں آتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بیان کریں میرے چینل پہ یہ پورا یہاں کا وہ جو ہے، میں نے وہاں قبرستان تھا، پھر وہاں قبریں اور بڑے اللہ کے ولی، تو آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پر پتہ چلا کہ سب سے زیادہ ناچ گانے میں جو بہترین ڈانسر ہیں پورے وسطی اس رشیا کی ریاست میں، سب سے بہترین ڈانسر بخارا کی لڑکیاں ہیں، جو امام بخاری کے نسل میں سے ہیں، جو بہاؤالدین نقشبند کی نسل میں سے ہیں، جو بڑے بڑے اللہ کے ولیوں۔ جب دین کی محنت نہیں ہوتی نا، تو پھر ایسی آگے اولادیں گمراہ ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اس آیت کریمہ کو روزانہ 3 بار پڑھ لیا کرے گا، اللہ اس کی اولاد کو ایسی گمراہی سے بچا لے گا۔ اور پھر یہ آیت کریمہ جب پڑھتا ہے بندہ، پڑھے گا کثرت سے، پلائے گا، تو کسی نہ کسی جھٹکے میں اس گمراہ مرد عورت کو ایک دم خیال آئے گا، میرا دادا کون تھا، میرا پردادا کون تھا، یا میرے بڑے کون تھے، ہمارے اسلاف کون تھے، کہیں نہ کہیں اللہ اس کو فکر پیدا کر دے گا، اور وہ گمراہی سے بچ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔